बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर, बुशरा बीबी के बाद अलीमा खान और उज़मा खान की भी ज़मानत मंजूर। वही उज़मा और अलीमा जिन पे इंतहाई भोंडा मुकदमा बनाया गया था कि उन्होंने पेट्रोल पंप बना के पार्लियामेंट पे हमला करना था। इस पे यही कहा जा सकता है जिसका शर्म तुमको मगर नहीं आती। सब कैमरों के सामने उनको गिरफ्तार किया गया और इल्ज़ाम उन पे क्या लगाया गया। बहरहाल जो आपका हुस्न चाहे करिश्मा साज करे, हुकूमत है और ज़ाहिर है इस तरह की हरकतें को हुकूमतें पहली बार नहीं कर रही। आगे चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म कहते हैं कि हुनरमंदों को रोज़गार देंगे और मजाक क्या है, रोज़गार का मजाक क्या है, वो मजाक आप के सामने रखेंगे और एक मुल्क के साथ तकाबल करेंगे। एक और चीज़ कि सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके बैरून मुल्क तालीमी दौरों पर पाबंदी लगा दी गई है, ये आपके सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं कौन, थोड़ा सा उनका तारफ़ रखेंगे आपके सामने, कुछ खुसूसियात रखेंगे और कुछ पॉजिटिव और हल्की सी कुछ नेगेटिव वो भी रखेंगे। 26वीं आइनी तरमीम की गुत्थियाँ हैं कि सुलझ ही नहीं रही। एक और चीज़ कि काले सांप का हवाला देके 26वीं आइनी तरमीम को किसने मुतराज़ा बनाया और कह कौन रहा है, और राना सनाउल्लाह और बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात में तज़ाद क्या है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं जो आज अब तक डेवलप कुछ हुई हैं, कुछ हो रही हैं और मज़ीद फुल कोर्ट जो रेफरेंस है काजी फायज़ ईसा साहब का आज आखिरी रोज़ है, तो उनके हवाले से उसमें से जो आएगा उस पर भी आपको अगली वीडियो में अपडेट करेंगे। लेकिन अब बिल्कुल टू दी पॉइंट टच करते हुए गुजरते हैं। नंबर 1, सेनेट और असम्बली के इजलास आज हो रहे हैं, उनमें से जो अपडेट होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, इमरान खान की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान, उनकी इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने ज़मानत ले ली है। उनको जेहलम की जेल से रिहा किया जाएगा। कब तक रिहा किया जाएगा, रूबकार कब पहुंचेगी, जो अपडेट आएगी वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन बुशरा बीबी के बाद उज़मा और अलीमा की रिहाई, ये एक बड़ी खबर है। क्या इसके बाद इमरान खान जो हैं उनके केसेस को भी स्पीड लगेगी? जैसे 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के तोशाखाना केस की जो समाअत है वो भी मुकर्रर कर दी गई है। देखते हैं उसमें से क्या निकलता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये अभी इतनी जल्दी की बात नहीं, खान की हद तक इस पे भी टाइम लगेगा। लेकिन पीटीआई पेशावर में अपना डेरा डाल के बैठ गई है और वहाँ पे रीऑर्गेनाइज हो रही है, और वहाँ पे वो रीऑर्गेनाइज होने के बाद अब कुछ चीज़ों को जो है वो स्पीड लगेगी। अगर तो बुशरा खान और अलीमा खान, उज़मा खान, इनके हवाले से अगर तो डील हुई है और आने वाले अगले दिन जो है उस डील की सूरत में निकलने हैं, या कंप्रोमाइज़ हुआ है, या दोनों तरफ ने कोई एहसास किया है, जो भी उसको नाम दे, तो फिर आपको याद है कि आखिरी वक्त था पीटीआई का, और उससे पहले बाजवा को गालियां निकालते निकालते, फैज़ को गालियां निकालते निकालते, मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी का फार्मूला अपनाते अपनाते पीएमएलएन जो थी वो अदालतों के नाम पर 50-50 रुपए के स्टाम्प पेपर दे के निकलती बनी, और उस वक्त सब कुछ कह रहा था अदालतों ने हमें रिहाई दी है, और वो डील निकली, फिर लंदन प्लान निकला। और अगर मरियम ये बुशरा बीबी की रिहाई पे भी पीटीआई यही कह रही है कि ये अदालतों ने रिहाई दी है, तो फिर फैसल वावडा क्यों कह रहे हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, इसकी ज़मानत होने वाली है, बुशरा की और बल्कि इमरान खान की बहनों को रिहा कराने के लिए मैं अपना ज़ोर लगाऊंगा? फिर ये क्या है? फिर अदालतें, अगर उस वक्त फिक्स मैच था तो अब भी अदालतें फिक्स मैच है? ये क्या है? ये कौन, फैसल वावडा ये सवालात क्यों उठा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर हुकूमत को अब डरने की ज़रूरत है, क्योंकि जब पीटीआई को ये बात कह रहे थे, हम लोग साफ़ी बता रहे थे, सवालात कर रहे थे, तो उस वक्त पीटीआई वाले भी अंदर अंदर आके हमसे पूछते थे हमारे साथ होने को क्या वाला है,
اب نون والوں نے بھی پوچھنا شروع کر دیا ہوا ہے کہ اب ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. تو اس کا مطلب حکومت کو اب ڈر لینا چاہیے. اگلی چیز اسی سے جڑی ہوئی 26ویں آئینی ترمیم. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بننے دیا اور ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بھی نہیں بننے دیں گے. جوڈیشل کمیشن کا کام ہے یہ. رانا ثناء اللہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری وہ کہتے ہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بنیں گے. واہ بھائی واہ. تو یہ نوید قمر صاحب، خورشید شاہ صاحب، باقی آپ کے ارکان، فاروق چنائک، ان کو پھر سیک کر دیں کمیٹی سے، نکال دیں ان کو کمیٹی سے. انہوں نے آپ سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ کیسے لیا؟ مطلب ابھی تک بچہ ہو کے ابھی تک عوام کو بچہ سمجھتا ہے. کمال ہو گئی ہے. کسی اور کو چکر دے جا کے. اور پھر مولانا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کالے سانپ کا ورڈ یوز کر کے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی. اچھا تو آپ غیر متنازع ترمیم لا رہے تھے. 8A اور وہ سب کچھ جو تھا وہ غیر متنازع تھا، اور مولانا نے اس کو کالا سانپ کہہ کے جو ہے وہ متنازع بنایا ہے. آپ تو وہ سب کچھ ضروری ہے، مجبوری ہے، ضروری ہے کہ ڈیڈ لائن ہے، 25 سے پہلے نہ کیا تو پھر جمہوریت کے لیے دعائی کہہ لو. آپ تو وہ کر رہے تھے. اب مولانا پہ الزام لگا رہے ہیں. مولانا نے واقعی ڈنگ نکالا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے. اگلی چیز پہ چلتے ہیں، اور وہ ہے کہ شہباز شریف وہ جس طرح بجلی نہیں دیتے تھے مینار پاکستان میں، 6 ماہ میں بجلی نہ دی تو میرا نام بدل دینا، پنکھے جلتے تھے، یاد ہے؟ اب کہتے ہیں کہ ہم ہنر مندوں کو روزگار دیں گے. جناب علی 2 لاکھ اسامیاں گریڈ 1 سے لے کے 16 تک کی آپ نے ختم کی ہیں. جو پہلے سے سینکشن اسامیاں تھیں ان کو فل کرنے پہ پابندی لگا دیا ہے. آپ نے روزگار دینا، 2 لاکھ لوگوں کا جو طے شدہ گورنمنٹ کے شیڈول میں روزگار تھا آپ نے وہ چھین لیا ہے. آپ کے مقابلے میں دبئی نے اس سال میں 1,85,000 نئی اسامیاں پیدا کر کے لوگوں کو روزگار دینے کا اعلان کیا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کیا کر رہی ہے؟ ہاں ایک چیز اچھی ہے، کسی حد تک اچھی ہے، اس کا بھی کوئی میرٹ ہونا چاہیے. سینئر بیوروکریٹس جو ہیں وہ تعلیم کے نام پہ باہر کے دورے کرتے تھے، ان پہ اجازت مانگی کی وزیر اعظم سے، تو انہوں نے اس پہ پابندی لگائی ہے. اچھی بات ہے، لیکن یہ اتنا اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے. کچھ توازن، کچھ پالیسی ہونی چاہیے. اب آ جاتے ہیں یحییٰ آفریدی پہ، نامزد چیف جسٹس. آج بھی وہ بٹنوں والا فون استعمال کرتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ گولف کھیلتے ہیں، گھوڑ سواری ان کا شوق ہے، نیزہ بازی اور اس قسم کی جو کھیل ہے. تاریخ ان کی یہ ہے کہ ان کے جو دادا تھے ڈاکٹر منور، وہ انگریز کی فوج میں ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے انگریز کے جو فوجی تھے ان کو ملیریا ہونے سے بچایا، اور اس پہ ان کو بڑا ایوارڈ دیا گیا. ان کے والد صاحب جو تھے ڈاکٹر عمر افریدی، ڈاکٹر نہیں عمر افریدی، وہ معراج خالد سابق جو نگران وزیر اعظم رہے ہیں ان کے وزیر داخلہ تھے. ایک اچھی ریپیوٹیبل پڑھی لکھی فیملی ہے. بیٹے، ایک ان کا بیٹا وکالت سے منسلک ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اور ایک ہوٹل مینجمنٹ سے منسلک ہے. خود یحییٰ آفریدی نے اپنے بیٹے کو کہہ رکھا ہے، اور بیٹے کو بڑی مشکلات آتی ہیں جب ان کے رشتہ دار مختلف لوگ آ کے کہتے ہیں کہ اپنے والد کو فلاں کیس کے سلسلے میں اپروچ کریں، تو بیٹا صاف انکار کر دیتا ہے. اور بیٹے کو بھی یحییٰ آفریدی نے کہہ رکھا ہے کہ آپ نے اگر کہیں میرا نام استعمال کیا تو پھر نہ کہنا. بہت زبردست. باقی پنجاب یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، کوئی بہت لائق فائق نہیں تھے، گزارے کے ہیں، لیکن آنیسٹ، اپنے کام سے کام رکھنے والے، میڈیا، سوشل میڈیا سے بالکل ان ٹچ. اللہ کرے یہ بات درست ہی رہے، کیونکہ وہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ڈرے ہوئے ہیں نا، ہم کیا کریں. وہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو ہے وہ کہتے تھے مجھے پتہ ہی نہیں میڈیا میں کیا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا میں کیا ہو رہا ہے، میں اس کا اثر نہیں لیتا ہوں. اور بعد میں وہ تھم نیل بھی بنا کے بتا رہے ہوتے تھے کہ یہ تھم نیل لگاتے ہیں. تھم نیل ایک ٹرم ہے یوٹیوبرز کی، اور وہ تھم نیل بھی ان کو آتے تھے. اللہ کرے ایسا نہ ہو، ہماری خواہش ہے، اب تک نہیں ہے. اور یحییٰ آفریدی صاحب، افریدی قبیلہ جو ہے وہ پنچایت کا، جرگے کا مہد قبیلہ ہوتا ہے. اللہ کرے یہ پارلیمان کو ایک پنچایت کے انداز میں اپنے ساتھی ججوں کو لے کے چلیں، جس کے اب تک اشارے ملنا شروع ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے استعفیٰ نہیں دیا. اور یہ بھی آپ کو اندر کی بات بتاؤں، یحییٰ آفریدی صاحب یہ عہدہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. یہ منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اور باقی ساتھی ججوں کی مشاورت سے انہوں نے یہ عہدہ قبول کیا ہے، ورنہ یہ ایک اور پنڈورا باکس کھلنا تھا.
اور یہ بیسیکلی امین الدین خان کا راستہ روکا گیا ہے، جس کے اوپر سارے ججوں کو پتہ ہے کہ ان کا وہ کس قسم کے فیصلے دے سکتے ہیں اور ان سے حکومت کو امیدیں کیا ہے۔ تو ایک بڑی برائی جو تھی ایک طرح سے سمجھیں تو اس کی بجائے چھوٹی کے پہ اکتفا کیا گیا کہ چھوٹی کو چوائس کر لے، مجبوری ہے۔ اور ایک اور چیز کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ٹینیور کل سے شروع ہوگا، ایوان صدر میں حلف برداری ہوگی، دعوت نامے دیے جا چکے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیسے کیسے چیزیں چلتی ہیں۔ جیسے جیسے آئیں گی، جہاں جہاں چیف جسٹس صاحب اچھا کام کریں گے ان کو سپورٹ کریں گے، اور جہاں کہیں کمی کوتاہی غلطی ہوگی اس کی نشاندہی کریں گے۔ اچھے کام کی تائید کرنا اور برے کام پہ تنقید کرنا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ ہم اس اصول کے ساتھ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو مسلسل غور کریں گے، مانیٹر کریں گے، اور انشاءاللہ اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے، اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے اس پہ جتنی بیٹرمنٹ آ سکی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔